ویلکم بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور بتائیں آپ کو کہ ملک بھر میں یوم دفاع و شہدائے پاکستان آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ جنگ ستمبر کے غازیوں اور شہداء کی جرت و بہادری کی وہ لازوال داستانیں رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیف اور افواج پاکستان نے دفاع پر شہداء اور ان کے لاحقین کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ آئی پی آر کا کہنا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کے معرکے نے ثابت کیا کہ غیور قوم اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آئی پی آر کے مطابق 6 ستمبر کو مادر وطن کے ہزاروں بیٹوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاک سرزمین پارٹی کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ آج پوری قوم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ہم بطور قوم جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے تمام شہداء کی قربانیوں کے مخلوص ہیں۔ آئی پی آر کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج ہر طرح کے اندرونی بیرونی خطرات کے خلاف دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یوم دفاع کے موقع پر کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ پی اے ایف اصغر خان اکیڈمی کے ایئر آفیسر کمانڈنگ ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مزار قائد پر پاک فضائیہ کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ تبدیلی گارڈز کی تقریب میں 6 خواتین سمیت 58 کیڈٹس نے حصہ لیا۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف نے اس موقع پر مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھی، فاتح خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے شہداء کے مقروض ہیں۔ یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے قومی یادگار شکرپڑیوں میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے شرکت کی، یادگار شہداء پر فاتحہ پڑھی، پھول رکھے اور خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہداء ہمارے ماتھے کی جھومر ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ شہداء اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ نشان حیدر پانے والے کیپٹن محمد سرور شہید اور میجر شبیر شہید کے مزاروں پر بھی یوم دفاع و شہداء کے موقع پر تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر دونوں شہداء کے مزاروں پر پھول چڑھائے گئے اور فاتح خوانی کی گئی۔ لاہور میں مصور پاکستان علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ کور کمانڈر لاہور تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے مزار اقبال پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ وطن کے دفاع کے لیے جان نشاور کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یوم دفاع و شہداء پر اپنے پیغام میں صدر عارف الوی نے کہا کہ وطن کے بہادر بیٹوں نے دشمن کے خلاف بے خوفی سے لڑتے ہوئے تاریخ کا روشن باب رقم کیا۔ آج پاکستان کو انتہا پسندی، دہشت گردی اور بیرونی جارحیت جیسے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سالمیت و ترقی کے خلاف ناپاک عزائم بنانے کے لیے قوم اپنے بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں بنگلے سے 40 لاکھ روپے سے زائد کی ڈکیتی ہوئی ہے۔ ڈکیتی میں 10 تولے سے زائد سونا، 10 لاکھ روپے نقدی اور دیگر اشیاء لوٹ لی گئی۔ متاثرہ شہری کی مدعیت میں بنگلے کے 3 ماسیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا بتانا ہے کہ مقدمے میں نامزد تینوں کام کرنے والی خواتین کو حراست میں لیا گیا ہے، جسے تفتیش کی جا رہی ہے۔ مدعی مقدمہ کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت فیملی کے ہمراہ گھر سے باہر تھا۔ گھر واپس پہنچا تو سامان بکھرا ہوا تھا، الماری سے قیمتی اشیاء اور تینوں ماسیاں غائب تھیں۔ ماسیوں کو تلاش بھی کیا لیکن نہیں ملی۔ پولیس حکام نے بتایا کہ تفتیش میں تینوں ماسیوں کے خلاف اب تک ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ اگر ماسیاں بے گناہ نکلیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حراست میں لی گئی ماسیوں نے اپنے بیان قلم بند کرا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزمہ نے پولیس کو بیان دیا کہ بنگلے کا مالک غیر اخلاقی کام پر مجبور کرتا تھا، ہم نے جب حکم کی تعمیل نہیں کی تو مقدمہ درج کرا دیا۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر سندھ بھر میں اسکول کل بند رہیں گے۔ صوبائی حکومت کے اعلان کے مطابق کراچی سمیت سندھ بھر میں نجی و سرکاری تمام اسکول کل بند رہیں گے۔ کل کی تعطیل کے اعلان کے جاری ہونے والی نوٹیفیکیشن میں کہا کہ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ صوبائی محکمہ تعلیم کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کیا ہے۔ علاوہ ازیں ملک بھر میں چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد پاکستانی زائرین کربلا پہنچ گئے۔ عراق میں پاکستان کے سفیر احمد امجد علی کے مطابق 1 لاکھ سے زائد پاکستانی زائرین کربلا پہنچے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی زائرین کی سہولت کے لیے پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے کربلا میں کیمپ لگایا گیا ہے۔ سفیر پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستانی زائرین کی سہولت اور رہنمائی کے لیے 3 روزہ کیمپ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کیمپ پر ڈاکٹرز اور طبی عملہ موجود ہیں، جبکہ سبیل امام حسین بھی سفارتخانے کی جانب سے لگائی گئی ہے۔ عراق میں پاکستان کے سفیر احمد امجد علی نے یہ بھی کہا کہ سفارتی دشواریاں دور کرنے کے لیے پاکستانی سفارتی امراء کربلا کیمپ آفس پر موجود ہے۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک.